السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لائے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 27 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ اسپتال میں جب صبرین اپنی گود میں محفین کو دلیا کھلا رہی تھی، فریہ کو ایک کال موصول ہوئی۔ فریہ مسکراتی آنکھوں سے صبرین کو دیکھنے لگی۔ اچھی اور بری خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پولیس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ڈاکوؤں کے بارے میں ثبوت ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انہیں کسی اور نے کرائے پر لیا تھا۔ یہ تھا کاشان کا اسسٹنٹ جس نے ان کے خاندانوں کو پیسے منتقل کیے۔ صبرین نے سر اٹھایا اور کہا، بری خبر کیا ہے؟ کیا اسسٹنٹ نے جرم کا اعتراف کر لیا؟ ہاں، فریہ نے آہ بھری۔ اس کا مطلب ہے کہ کاشان پھر بچ گیا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ثبوت پولیس کو کس نے دیا؟ وہ شہزام تھا۔ تم نے آج صبح کیا کیا؟ میں نے شہزام کی آنکھوں میں دوا لگائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب کاشان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ دل ہی دل میں صبرین نے سکون کا سانس لیا۔ اصل میں اس نے آج صبح جو جوا کھیلا تھا کہ شہزام ابھی بھی اس کے لیے کچھ جذبات رکھتا ہے اور وہ کاشان کے برتاؤ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اسے یاد دلایا کہ کاشان 4 سال پہلے ان کے بچوں کے نقصان کا براہ راست ذمہ دار تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے جوا جیت لیا۔ تم تو کمال ہو۔ فریہ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی۔ اینجل مدر، کیا آپ کی زبان پر مچھر نے کاٹ لیا جو آپ کی جلد سوج چکی ہے؟ محفین جو صبرین کی گود میں دلیا کھا رہی تھی سر ہلا کر فریہ کو تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ فریہ فوراً شرمندہ ہو کر کہنے لگی، کسی کتے نے کاٹ لیا۔ کتنا بڑا کتا ہوگا جس نے تمہاری زبان کو کاٹ لیا؟ محفین مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فریہ نے محفین کو غصے سے گھورا اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر، جب تم میرا مذاق اڑا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن ابھی تم روتے ہوئے اپنی ماں کی گود میں نوڈلز اور چاکلیٹ مانگ رہی تھی۔ محفین منہ بناتے ہوئے دوبارہ صبرین کی گود میں جا کر دبک گئی۔ ممی، پھر سے درد ہو رہا ہے۔ تمہیں اس بار بہت چوٹ آئی ہے، چلو تمہیں کس کر دیتی ہوں۔ صبرین نے اس کی گال پر بوسہ دیا، جس پر محفین کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کا سر شدید زخمی تھا۔ دلیا کھانے کے بعد محفین کو تھوڑی تھکن محسوس ہونے لگی۔ اگلے چند دنوں میں فریہ صبرین کی مدد سے گھر کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ صبرین محفین کا خیال رکھ رہی تھی۔ بہت سارا کام باقی تھا، لیکن وہ محفین کی دیکھ بھال کے ساتھ کام بھی کرتی رہی۔ مہرام 3 دن تک وارڈ میں رہا اور باہر نہیں نکلا۔ وہ یہ محسوس کرتا رہا کہ محفین کی چوٹوں کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ جب ریحام نے اس کی حالت دیکھی تو اسے برا محسوس ہوا۔ تم مہرام کو ہوٹل لے جا کر وہاں سو سکتی ہو۔ خود کو دیکھو، تم دونوں تو بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ صبرین محفین کو اکیلا چھوڑنے کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ اگر تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی تو مہرام کے بارے میں سوچو، وہ اسپتال میں اچھی طرح نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے۔ ریحام نے نرمی سے محفین کے گال چوم لیے۔ محفین، کیا آج رات میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں انکل ریحام۔ محفین بھی اپنی ماں کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ ممی، آپ پہلے بھائی کو گھر لے جا سکتی ہیں؟ مجھے برا لگے گا اگر آپ خود کو بہت سارا تھکا دیں گی۔ محفین میری سگی بھتیجی ہے، میں اس کا ضرور خیال رکھوں گا۔ ریحام نے ہاتھ ہلایا۔ ٹھیک ہے، صبرین نے سر ہلایا اور اپنی بیٹی کی نیت سمجھتے ہوئے کہا، کل تمہیں اچھا کھانا دوں گی۔ جب صبرین مہرام کے ساتھ نکل رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ریحام محفین کو خوشی خوشی سنبھال رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ اس وقت کو یاد کرنے لگی جب محفین ابھی پیدا ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی اور کسی کی گود میں نہیں جاتی تھی سوائے صبرین کے۔ تاہم جب ریحام واپس آیا اور محفین کو اٹھایا تو وہ رونا بند کر دیتی، خاص طور پر ریحام کی گود میں رہنا پسند کرتی تھی۔ شاید یہ کہاوت خون پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے کی مثال تھی، یا پھر شاید اس لیے کہ ریحام کا چہرہ شہزام سے ملتا تھا، بچے کو وہ محسوس ہو گیا تھا۔ جب محفین رات کو ریحام کی گود میں تھی تو اس نے اچانک سرگوشی کی، انکل ریحام، کیا میرا بدتمیز ڈیڈ بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتا ہے؟
ریحام حیران رہ گیا۔ اس نے اس پیاری بچی کو دیکھا جس کا چہرہ چوٹکی اور اس سے ماند پڑا تھا، اور بے اختیار کہا، اگر وہ تم جیسے پیارے بچے کو دیکھے گا تو وہ تم سے ضرور اچھا ٹریٹ کرے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھی ڈیڈ ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ اچانک محفین منہ بناتے ہوئے آنکھوں میں نمی لے آئی۔ جب وہ لوگ اس رات گھس آئے تھے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کتنی اچھی بات ہوتی اگر ڈیڈی میرے پاس ہوتے، مگر میں نے ممی کو نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اداس ہو جائیں گی۔ کتنی اچھی بچی ہو محفین۔ ریحام نے ایک لمبی آہ بھری۔ اگر اس کی اپنی ایسی پیاری بچی ہوتی تو اسے شہزادی کی طرح پالتا۔ اگر کچھ بھی ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، بس مجھے اپنا ڈیڈ سمجھو۔ محفین آہستہ آہستہ ریحام کی گود میں سوتی چلی گئی۔ اگلی صبح نرس نے ریحام کو یاد دلایا کہ محفین کو صبح 8 بجے چوتھی منزل پر سٹی اسکین کے لیے لے جانا ہے۔ ریحام نے محفین سے کہا کہ وہ صبرین کے حکم کے مطابق اپنے ماسک کو صحیح طریقے سے پہنے جب وہ وہاں جا رہے تھے۔ تب جیسے ہی محفین سٹی روم میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا ماسک اتار دیا۔ سٹی اسکین کے بعد کسی نے ریحام کی پیٹھ پر دستک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ محفین کو ماسک دوبارہ پہناتا، جب اس نے مڑ کر دیکھا تو مسز سوری محفین کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ریحام، یہ کس کا بچہ ہے؟ ریحام اندر ہی اندر چونک گیا اور ہکلاتے ہوئے کہا، دادی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیوں ہے؟ میں تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ مسز سوری اتنی بے چین ہو گئی کہ انہوں نے فوراً اس کا کان کھینچ لیا۔ یہ میرے دوست کا بچہ ہے۔ جیسے ہی ریحام نے یہ کہا، مسز سوری نے اسے تھپڑ مارا۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے؟ تم دونوں کی شکلیں کتنی ملتی ہیں۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ریحام اتنا حیران رہ گیا کہ اس کے چہرے پر حیرت کی لکیریں آ گئی۔ نہیں، تم اب بھی انکار کر رہے ہو۔ کیا تم انکار کرو گے جب میں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں؟ مسز سوری نے اسے غصے سے گھورا۔ فوراً ایسا لگا جیسے اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ اگر ڈی این اے ٹیسٹ یہ ثابت نہ کرتا کہ وہ اس کا والد ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا کہ محفین اس سے جڑی ہوئی ہے، تو ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ لٹل پرنسس، مجھے بتاؤ، کیا یہ تمہارے ڈیڈی ہیں؟ مسز سوری نے نرمی سے مسکرا کر محفین کی طرف جھک کر پوچھا۔ کتنی پیاری بچی ہے، اس کے نرم گال اور چمکتی آنکھیں بالکل اس کی بیٹی علینا کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ مسز سوری کو خیال آیا کہ محفین کے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی۔ ارے نہیں، میری پیاری پوتی کو کیا ہو گیا؟ ریحام کے ہونٹوں کے کونے میں لرزش آئی جب مسز سوری نے محفین کو اپنی پوتی قرار دیا۔ محفین نے سر اٹھا کر مسز سوری کو تجسس سے دیکھا۔ جب اس نے انکل ریحام کو انہیں دادی کہتے دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ مسز سوری شاید اس کی پر دادی ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے محفین نے بے اختیار ان سے محبت محسوس کی۔ محفین چھوٹی عمر سے غیر ملکی ملک میں پلی بڑی تھی اور اس کے ارد گرد صرف 2 خاندان کے فرد تھے، یعنی صبرین اور مہرام۔ دوسرے بچوں کے پاس دادا دادی ہوتے تھے، لیکن محفین کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے سر استباط میں ہلایا اور پھر ریحام کے گرد اپنی باہیں ڈال کر کہا، ڈیڈی۔ ریحام چونک گیا۔ دیکھو، وہ تمہیں ڈیڈی کہہ رہی ہے اور تم ابھی بھی انکار کر رہے ہو۔ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ مسز سوری نے اس کی کن پٹی پر زور سے انگلی ماری۔ ریحام بے بس ہو گیا۔ کب اس کے پاس 3 سالہ بیٹی تھی۔ ہیلو دادی۔ محفین نے مسز سوری کو میٹھے انداز میں سلام کیا۔ ارے کتنی پیاری بچی ہو تم کتنی فرما بردار، مہذب اور ذہین ہو۔ تم نے فوراً مجھے اپنی دادی کے طور پر پہچان لیا۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ مسز سوری کا دل نرم ہو گیا کہ بہت سے بچے اور پوتے اور پوتیاں تھے، لیکن جب وہ بہت بڑے ہو گئے تو اکثر ان کو غصہ دلاتے تھے اپنی بدمعاشی سے۔ دانش بہت بدمعاش اور بدتمیز تھا۔ شہزام اپنے بچوں کی موت کا سبب بنا۔ دوسری طرف ریحام اب تک شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب جب کہ مسز سوری نے اس پیاری بچی کو دیکھا تو وہ اس سے بہت محبت کرنے لگ گئی۔ ڈیڈی نے ابھی آپ کو دادی کہا تھا، تو آپ ضرور میری اولڈ دادی ہو۔ محفین نے معصومیت سے جواب دیا۔ ڈیڈی ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ تم واقعی میری پیاری پوتی ہو۔ مسز سوری نے اس سے مزید محبت کرتے ہوئے ریحام کو غصے سے گھورا۔ تم تو بہت بدتمیز ہو، کیسے تم نے ایسی پیاری بچی مجھ سے چھپائی؟ ریحام مکمل طور پر لاجواب تھا۔ کب اس نے محفین کے سامنے اپنی دادی کا ذکر کیا تھا؟ یہ چھوٹی بچی کتنی اچھی اداکاری کر رہی تھی۔
ابھی میں تمہاری ماما کو فون کرنے جا رہی ہوں۔ مسز سوری نے اپنا فون نکالا اور علینا کو کال کی۔ مبارک ہو علینا، تمہیں ایک پوتی مل گئی ہے۔ علینا جو کام کر رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئی۔ کچھ لمحے بعد بھی وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ اچانک اسے پوتی کیسے مل گئی۔ کیا میرا پریگننٹ ہے؟ میں اس عورت کی پریگننسی کے بارے میں کیوں خوش ہوں گی؟ جب میں آج صبح اسپتال میں ملیحہ سے ملنے آئی تھی تو میں نے ریحام کو ایک چھوٹی بچی کے ساتھ دیکھا۔ بچی بالکل اسی کے جیسی دکھتی تھی۔ مجھے شک ہوا اور جب میں نے اس سے پوچھا تو یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مسز سوری نے مسکرا کر کہا، جلدی آ جاؤ، یہ بچی واقعی بہت پیاری ہے، لیکن اس کے ماتھے پر چوٹ آئی ہے اور یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، میں اب تمہارے والد کو فون کرنے جا رہی ہوں۔ کال ختم ہونے کے بعد علینا حیران ہوگی، چونکہ ریحام کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی تو اچانک اس کے پاس بیٹی کیسے آ گئی؟ یہ واقعی ایک بڑا معاملہ تھا۔ علینا فوراً آفتاب کو کال کرنے لگی۔ کافی دیر بعد آفتاب نے فون اٹھایا۔ اب کیا ہے؟ جب اس نے آفتاب کی آواز سنی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ آفتاب، تم اب کیوں اتنے جلدی میں میری کال کا جواب دیتے ہو؟ نہیں، میں اب بھی بٹ فیملی کے گھر والدین کے ساتھ ہوں، بس میں نہیں چاہتا کہ تم پھر سے میرے بارے میں سوالات کرو اور مجھ سے غصہ ہو۔ آفتاب کے الفاظ نے علینا کو غصے سے بھر دیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بٹ فیملی کو پسند نہیں کرتی، پھر بھی وہ اکثر ان کے گھر جا رہا تھا، کبھی کبھار وہاں رات بھی گزار لیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے اس کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ آفتاب بدل چکا ہے۔ پھر بھی وہ اس دن اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماما نے ابھی مجھے فون کیا اور کہا کہ ریحام کی بیٹی ہے۔ سچ میں؟ کیا یہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، جلدی سے کار لے کے آؤ اور مجھے بھی یہاں سے پک کرو، ہم دونوں وہاں ساتھ چلیں گے۔ ہسپتال میں مسز سوری نے پہلے ہی پورے خاندان کو اطلاع دے دی تھی۔ ریحام نے فوراً صبرین کو خفیہ طور پر ایک پیغام بھیجا اور اسے بتایا کہ مہرام کو ساتھ نہ لائے۔ اس کی دادی خوش تھی کہ اب ان کے پاس ایک پوتی ہے، اگر کوئی پوتا بھی نکل آئے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صبرین جو اسپتال جا رہی تھی، اس سے یہ سب بے وقوفانہ لگ رہا تھا۔ اس کی اچھی خاصی بیٹی ایک رات میں ریحام کی بیٹی بن گئی تھی۔ ریحام بالکل غیر ذمہ دار تھا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مسٹر سوری، علینا، آفتاب، عشرت اور سنیت سوری آ گئے۔ سب کو شروع میں شک تھا، تاہم جب انہوں نے محفین کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے مزید شک کرنے کی جرات نہیں کی۔ وہ علینا کی جوانی کی طرح دکھتی تھی۔ علینا نے محفین کو پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ وہ ایک کیریئر رکھنے والی خاتون تھی، اس لیے اس نے کبھی زیادہ بچوں اور پوتے پوتیوں کا نہیں سوچا تھا۔ تاہم جب اس نے اتنی پیاری پوتی دیکھی جو بالکل اس کی طرح نظر آ رہی تھی تو اس کا دل تقریباً پگھل گیا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، محفین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے آپ میری دادی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تھا نا، محفین بہت ذہین ہے، جیسا کہ سوری خاندان کی پوتی ہونی چاہیے، مسز سوری فخر سے کہہ رہی تھی۔ علینا بھی ہنس پڑی۔ ہاں، میں تمہاری دادی ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ محفین نے سر ہلایا اور کچھ دیر سوچا۔ آپ میری ڈیڈی کی طرح لگتی ہو، تو میں نے سوچا کہ آپ میری دادی ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ مجھے مسکرا کر دیکھتی ہو وہ بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے، جیسے میری کے دادی کی مسکراہٹ جیسا نیبرس لگتا ہے جب وہ نکی کو اٹھانے آتی ہیں۔ نکی کون ہے؟ میری دوست، اس کے پاس دادا دادی ہیں، وہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ میرے پاس دادا دادی نہیں ہیں۔ محفین نے غمگین ہو کر سر نیچے کر لیا، مگر پھر وہ فوراً مسکرا دی۔ لیکن اب میرے پاس ہیں۔ ہاں، اب تمہارے پاس ایک دادی اور ایک دادا ہے۔ علینا نے افسوس کرتے ہوئے محفین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر اس نے ریحام کو گھورا۔ تم نے مجھ سے اتنے دنوں تک اتنی اہم بات چھپائے رکھی؟ مسٹر سوری نے اہنکار ابھرا۔ سوری خاندان کی پوتی اتنی غمگین تھی کہ وہ دوسروں کو دادا دادی کے ساتھ دیکھ کر حسد کرتی تھی۔ بچوں کو اپنے خاندان کی محبت چاہیے، تم اسے جلدی واپس لے آنا چاہیے تھا۔ ویسے اس کی ماں کون ہے؟ ریحام پہلے ہی ایک بہانہ سوچ چکا تھا، فوراً وضاحت دیتے ہوئے کہا، اصل میں مجھے اس کی موجودگی کا پتہ اس سے پہلے نہیں تھا، میں نے حال ہی میں اس کے بارے میں سنا۔ اس کی ماں بس ایک بار کے ہوٹل میں ویٹرس تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس وقت بہت خوبصورت تھی تو میں نے اس سے چھپ کے نکاح کر لیا
وہ کچھ ٹائم اس کے ساتھ رہا، پھر جب اکتا گیا تو میں نے اسے کچھ پیسے دے کر چھوڑ دیا۔ میں نے صاف صاف اسے کہا تھا کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے اور سوری خاندان میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس وقت وہ پریگننٹ ہوگی۔ کچھ وقت پہلے وہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی اور وہ بچی میرے لیے چھوڑ گئی۔ اس کے الفاظ سن کر محفین کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ ماما، چلو رو مت، دادی تمہارے ساتھ ہے اب سے۔ علینا نے اس کے چھوٹے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ تمہارے دادا ہیں محفین۔ آفتاب نے اس کی طرف مسکرا کر کہا، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ شہزام سے زیادہ ملتی ہے؟ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، عشرت نے کہا۔ ریحام کا دل اچانک تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، آخرکار شہزام اور میں ایک ہی ماں کے بچے ہیں، یہ معمولی بات ہے، کچھ لڑکیاں اپنے چچا سے ملتی جلتی ہیں۔ مسز سوری نے افسوس سے کہا، اگر شہزام کے جڑواں بچے زندہ ہوتے تو وہ بھی اس بچی کی عمر کے ہوتے۔ ماں، ماضی کو یاد کرنا بند کریں۔ عشرت خوش تھی صبرین کے ساتھ ہوئے حادثے سے، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس ہسپتال کا ماحول مناسب ہے، ہم سوری خاندان کے ولا واپس چلیں گے۔ ایک میڈیکل ٹیم کو بھیج دو تاکہ محفین کو ہسپتال میں رہنے کی پریشانی نہ ہو، مسٹر سوری نے حکم دیا۔ محفین سوری خاندان کی پہلی بڑی پوتی تھی، اسے بڑی احتیاط سے پالا جانا تھا۔ جب سوری خاندان محفین کے ساتھ ہسپتال سے روانہ ہوا، صبرین مہرام کا ہاتھ پکڑے ایک دیوار کے کونے سے باہر نکلی۔ یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ وہ ناراض یا غمگین نہیں تھی، تاہم جب اس نے محفین کو علینا کی باہوں میں خوشی خوشی دیکھا تو اس کا دل بھی کچھ بے چین ہو گیا۔ اگرچہ محفین نے کبھی یہ لفظوں میں نہیں کہا، لیکن صبرین جانتی تھی کہ وہ محفین دوسرے بچوں کے دادا دادی سے حسد کرتی تھی۔ شاید یہ بہتر ہی تھا، اگر محفین واپس سوری خاندان آتی ہے تو وہ اس کی قدر کرتے اور ریحام بھی محفین کے لیے اس سے لڑنے نہیں آتا۔ صرف یہ تھا کہ وہ بیٹی جسے اس نے اتنی محبت سے پالا تھا اچانک سوری خاندان کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ مایوس اور افسردہ محسوس کر رہی تھی۔ مہرام، کیا تم محفین سے حسد کرتے ہو؟ کیا تم بھی سوری خاندان واپس جانا چاہتے ہو؟ صبرین نے نیچے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ مہرام نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سوری خاندان پسند نہیں، میں ماما کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہہ کر صبرین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ محفین کے مقابلے میں مہرام کی خصوصیات زیادہ صبرین سے ملتی تھی، جو صبرین کا دل نرمی سے پگھل گیا اور اس نے مہرام کو گلے لگایا۔ ماما، اداس نہ ہو، وہ لڑکی محفین ابھی بس انجوائے کر رہی ہے، وہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے رونے لگے گی، مہرام نے سکون سے کہا۔ ٹھیک ہے، صبرین نے آہ بھری۔ کچھ نہیں، ویسے بھی وہ محفین کو واپس امریکہ بھیجنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ صبرین کو اچانک سمجھ آ گئی تھی کہ بچوں کو دوسرے خاندان کے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب محفین پہلی بار سوری خاندان کے ولا پہنچی، وہ بہت خوش ہوئی۔ ولا بہت بڑا تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، یہاں بہت ساری پیاری چھوٹی جانور بھی تھے، یہاں وہ سوئمنگ کر سکتی تھی اور گھوڑے بھی دوڑا سکتی تھی۔ اس نے خوشی سے علینا سے کہا، دادی مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی ہے، میں نے کبھی اتنا بڑا ولا نہیں دیکھا۔ علینا اور مسز سوری ہنسنے لگی۔ مسٹر سوری کا بھی خوشگوار موڈ تھا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، اس عمارت کے پیچھے بھی ایک بڑا پلے گراؤنڈ ہے۔ واقعی اگر یہاں پلے گراؤنڈ ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں دوسرے بچے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ کھیلیں گے؟ محفین خوش ہو کر پوچھ رہی تھی۔ مسٹر سوری کا چہرہ ماند پڑ گیا۔ وہ بڑا کھیل کا میدان پہلے صبرین کے جڑواں بچوں کے لیے بنوایا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ علینا نے نرمی سے کہا، یہاں کوئی بچے نہیں ہیں، یہ تمہارے عظیم دادا دادی نے سوری خاندان کے پوتے پوتیوں کے لیے تیار کیا تھا، لیکن تمہیں وہاں کھیلنے کے لیے ابھی کچھ دن انتظار کرنا ہوگا جب تک تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آؤ دادی تمہیں بچوں کے کمرے میں لے کر چلیں۔ مسز سوری نے پیچھے ریحام سے سرگوشی کی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بچی ہے، اس لیے ہم نے کوئی نیا بچوں کا کمرہ تیار نہیں کیا، لیکن یہ کمرہ بھی نیا ہے، یہ پہلے شہزام کے جڑواں بچوں کے لیے تیار کیا گیا تھا کچھ دنوں بعد۔ کوئی بات نہیں دادی، وہ کمرہ کافی اچھا ہے، ویسے بھی ایسی بچی جو شہزام سے بالکل ملتی ہو، اس کا مطلب یہ تھا کہ مہرام کسی بھی لمحے بے نقاب ہو سکتا ہے، بس جو ہو رہا ہے اسے ہونے دینا چاہیے۔ محفین سوری خاندان میں زیادہ محفوظ ہے، جبکہ یہاں صبرین اب مہرام کے واپس امریکہ نہ جانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہی تھی۔
مہرام چونکہ میفین ولا جا چکی ہے، تمہیں اب امریکہ واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ واقعی؟ مہرام نے خوشی سے سر اٹھایا۔ ہاں، میں تمہارے لیے ایک کنڈر گارڈن تلاش کروں گی۔ میں انکل ریحام سے بات کروں گی اور تمہیں اور میفین کو ایک ہی کنڈر گارڈن میں داخل کروا دوں گی۔ لیکن ابھی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے نانا چند دنوں بعد اسپتال سے گھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ تم کچھ دن نانا کے ساتھ رہ سکتے ہو اور ان کا خیال رکھ سکتے ہو۔ یہ بہت اچھا ہے، میں آخرکار اچھے لوگوں سے مل سکتا ہوں، مہرام نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جڑواں بچوں کے لیے جو چیزیں تیار کی گئی تھی وہ آخرکار ان کے کام آ ہی گئیں۔ مسز سوری کو محسوس ہوا کہ ریحام زیادہ فراخ دل اور بالغ ہو گیا ہے۔ میفین، دادی کو اپنا پورا نام بتاؤ۔ میفین، جو ابھی بھی بہت پرجوش تھی، نے سادگی سے کہا، میرا نام میفین یزدانی ہے۔ تمہارا آخری نام یزدانی ہے؟ سب لوگ حیران رہ گئے اور ان کی نظریں کچھ عجیب ہو گئی۔ عشرت نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اس کی ماں کا آخری نام یزدانی ہو۔ ریحام کا دل جیسے سکڑ گیا اور اس نے جلدی سے کہا، یہ محض اتفاق ہے، لیکن یزدانی کے آخری نام والے بہت سے لوگ ہیں نا۔ بس کرو، اس بات کو اتنی اہمیت نہ دو۔ اس کا آخری نام جو بھی ہو وہ آخرکار سوری ہی ہوگا، مسٹر سوری نے سختی سے کہا۔ مجھے اپنا آخری نام سوری نہیں رکھنا۔ جب میفین نے یہ سنا تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ وہ منہ چڑھانے اور رونے ہی والی تھی۔ مجھے اپنا آخری نام نہیں بدلنا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں بدلیں گے اگر تم نہیں چاہتی، یہ اتنی ضروری بات نہیں۔ مسز سوری مسٹر سوری کو غصے سے گھورنے لگی۔ وہ ابھی اپنی ماں کو کھو چکی ہے اور تم فوراً اس کا آخری نام بدلنے پر اصرار کر رہے ہو۔ دھیرے دھیرے چلو، کیوں اتنی جلدی ہے؟ مسٹر سوری سر جھکاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ جب وہ بچوں کے کمرے میں پہنچے، میفین وہ خوبصورت کمرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ دادی، مجھے یہ کمرہ بہت پسند آیا ہے۔ یہ میری پسندیدہ ڈول سے بھی بھرا ہوا ہے اور کلر بھی پنک ہے۔ یہاں تک ایک سلائڈ بھی ہے۔ اگر مہرام یہاں ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ مہرام؟ سب لوگ ایک بار پھر حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ریحام کا دل دوبارہ ڈگمگا گیا۔ پھر اس نے میفین کو کہتے ہوئے سنا، وہ میرا دوست بھی ہے۔ اوہ، اس نے فوراً سکون کا سانس لیا۔ پورے دن تک ریحام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل منہ کو آ رہا ہو۔ وہ میفین کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بادشاہ ہو۔ علینا اسے دیکھنے لگی۔ چونکہ تمہاری اب ایک بچی ہے تو واپس ولا میں آ کے رک سکتے ہو۔ تمہیں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے، باہر کی آوارگردیوں کی بجائے۔ اب سے تمہیں ہر رات 7 بجے تک واپس آنا ہوگا۔ مسز سوری نے حکم دیا۔ میفین اس کے گلے لگ گئی۔ ڈیڈی، آئی لو یو۔ ریحام کا دل رو دینے کو چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ پورے دن میفین کو ملکہ کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ تاہم صرف 1 گھنٹے بعد آفتاب نے علینا سے کہا، مجھے کچھ کام ہے تو میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم میفین کے لیے آج رات پارٹی کر رہے ہیں۔ تم میفین کے دادا ہو؟ علینا تھوڑی سی ناراض ہو گئی۔ ریحام تمہارا سگا بیٹا ہے، کیا ہم پہلے ہی نہیں مل چکے؟ ہم نے اسے پاکٹ منی بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے واقعی کچھ ضروری کام ہے۔ آفتاب چند جملے کہہ کر چلا گیا۔ علینا کا غصے میں چہرہ سفید پڑ گیا۔ ریحام نے اس کے قریب جا کر پوچھا، ڈیڈ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا وہ میفین کی پارٹی میں نہیں رکیں گے؟ اس نے کہا کہ اسے کچھ کام ہے۔ علینا نے سوچا پھر پوچھا، ویسے تمہارے ڈیڈ نے میفین کو کتنے پیسے دیے؟ ریحام کے ہونٹ ہلے۔ $20۔ اگرچہ $20,000۔ اگر میفین ریحام کی اصل بیٹی نہیں تھی، سب نے میفین کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے وہ ہو۔ سنیل اور عشرت نے اسے $1 ملین دیے۔ مسٹر سوری نے تو فوراً میفین کو ایک بلیک کارڈ دے دیا۔ ان سب کے مقابلے میں آفتاب کی پاکٹ منی اتنی کم تھی کہ ریحام، جو کہ آفتاب کا بیٹا تھا، مایوس ہو گیا۔ $20,000؟ علینا بھی مکمل طور پر مایوس ہو گئی۔ اگر یہ شہزام کی بیٹی ہوتی تب بھی بات تھی، لیکن یہ تو ریحام کی بیٹی تھی۔ اس کے علاوہ آفتاب غریب نہیں تھا، وہ پہلے بھی پٹ خاندان کے دور کے بھتیجے کو کچھ لاکھ ڈالر دے چکا تھا۔ پھر اس نے اپنی اصلی پوتی کو صرف $20,000 کیوں دیے؟ موم، آپ اور ڈیڈ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ ریحام نے بے اختیار پوچھا۔
مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں میں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہا ہے؟ تم نے بھی یہ نوٹ کیا؟ علینا نے تلخ ہنسی ہنس دی۔ ریحام، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے والد کس طرح کے آدمی ہیں؟ ریحام نے ایک لمحے کے لیے منہ کھولا لیکن آخرکار خاموش رہ گیا۔ 4 سال پہلے جب شہزام کے دماغی ہسپتال میں تصاویر لیک ہوئی تو سب نے اس پر شک کیا تھا۔ صرف ریحام ہی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ جب اس نے سنا کہ یہ خبریں بٹ خاندان سے آئی تھیں تو اسے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آفتاب نے کیا ہوگا۔ اس کا والد ظاہری طور پر آداب سے پیش آنے والا اور اچھی سے لاپرواہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت نہیں ہو سکتا تھا۔ بدقسمتی سے جتنی بار بھی اس نے سوال کیا، آفتاب کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتا تھا۔ ان تمام سالوں میں ریحام کو سوری کارپوریشن میں کام کرتے ہوئے گھٹن کا سامنا تھا، لیکن آفتاب نے کبھی بھی اس کی مدد کی بات نہیں کی۔ آفتاب کا اس کے ساتھ گزارا وقت کیہان کے ساتھ گزارے گئے وقت سے کم تھا۔ جب بھی ریحام بٹ خاندان کے پاس جاتا، وہاں کے لوگ اس کے ساتھ ظاہری طور پر دوستانہ سلوک کرتے تھے۔ ایک بار جب اس نے اپنے دوسرے چچا کے نئے منصوبے میں حصہ لینے کی کوشش کی کیونکہ اسے وہ اچھا لگتا تھا، لیکن اس کے چچا نے بہانہ بنایا کہ اس نے وہ منصوبہ کسی اور کو دے چکا ہے کیونکہ اس سے زیادہ منافع نہیں ہو رہا تھا۔ ریحام کو بعد میں پتہ چلا کہ دوسرے چچا نے منصوبہ کسی اور کو نہیں دیا بلکہ اس کی بیوی کے خاندان کے کسی بھتیجے کو حصہ دیا تھا۔ ایک حقیقی بھتیجا بھی اپنی بیوی کے خاندان کے بھتیجے سے کم تر نکلا۔ صرف یہی نہیں، ایک بار جب وہ بچپن میں بٹ خاندان کے یہاں نیا سال منانے گیا تھا، اس نے دیکھا کہ دادی کے پاس اس کی پسندیدہ ٹافیاں ہیں۔ جب اس نے ٹافیاں مانگی تو دادی نے کہا کہ یہ ٹافیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن وہ انہیں چپکے سے کیہان کو دے رہی تھی۔ وہ بھی اس کا پوتا تھا۔ اس نے آخرکار یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ اس لیے تھا کہ اس کا آخری نام سوری تھا۔ لہٰذا حالانکہ بٹ خاندان آہستہ آہستہ آسٹریلیا کے دوسرے سب سے طاقتور خاندان بن چکا تھا، پھر بھی ریحام نے ان سے فاصلہ رکھا تھا۔ موم، کیا میں واقعی ڈیڈ کا بایولوجیکل بیٹا ہوں؟ اس نے اچانک یہ سوال کیا۔ علینا کچھ لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر اس کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر تم آفتاب کے بیٹے نہیں ہو تو کس کے بیٹے ہو؟ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کسی اور کے ساتھ افیئر کیا تھا؟ ایسا نہیں کہہ رہا تھا، چھوڑیے، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ ریحام بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ علینا کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا۔ وہ ماضی کی کچھ باتوں کو یاد کرنے سے خود کو نہیں روک سکی۔ جب وہ ریحام کے ساتھ حاملہ ہوئی تھی تو اس نے ابھی حال ہی میں شہزام کے والد سے طلاق لی تھی۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان تھی اور نشے میں بھی تھی۔ مکمل اس رات آفتاب ہی تھا جس نے اسے گھر پہنچایا، بغیر جانے سمجھے دونوں میں تعلق بن گیا۔ سوری کارپوریشن میں جب اس کی میٹنگ ختم ہوئی، شہزام نے اپنے فون پر مسز سوری کی 4 مس کالز دیکھی۔ اس نے فوراً انہیں کال بیک کیا۔ مسز سوری کھل کر اس پر تنقید کرنے لگی۔ کیا تم پھر سے اس عورت میرا کے ساتھ ہو؟ تم نے میری کالز بھی نہیں اٹھائی۔ میں میٹنگ میں تھا، شہزام نے بے بسی سے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، جب کام سے فارغ ہو تو ولا آنا۔ آج رات ولا میں محفین کے لیے پارٹی ہے۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں بتایا؟ نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ مجھے کال کریں گی؟ چلو کوئی بات نہیں، مسز سوری خوش ہو کر کہنے لگی۔ یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہمیں کے ریحام کی ایک بیٹی ہے۔ مجھے پہلے یہ نہیں معلوم تھا، لیکن آج ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ چھوٹی سی پیاری بچی کتنی پیاری ہے۔ آج رات میں پورے سوری خاندان کے سب افراد کو مدعو کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہماری چھوٹی پیاری کے لیے پارٹی ہو سکے۔ تو تم اس کے تایا ہو، تمہارا آنا ضروری ہے۔ تمہیں تحائف اور پاکٹ منی بھی دینی ہے۔ ریحام کی بیٹی۔ ریحام کی بیٹی؟ شہزام نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ اس سے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اگر ریحام کی بیٹی ہو تو صبرین کبھی بھی اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گی۔ اب وہ سوری خاندان کی آفیشیل چھوٹی شہزادی ہے، مسز سوری نے شہزام کو یاد دلایا۔ ویسے محفین کی عمر 3 سال سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ جب تم تحائف خریدنے جاؤ تو اس کی عمر کے مطابق خریدنا۔ اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں محفین کو وہ کمرے دے رہی ہوں جو پہلے جڑواں بچوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تمہیں اب وہ کمرے نہیں ملے گا۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد کال بند کر دی۔ شہزام اپنا فون پکڑے ہوئے ایک طویل وقت تک اسی حالت میں بیٹھا رہا۔
3 سال سے تھوڑی زیادہ۔ اگر صبرین کے بچے زندہ ہوتے تو ان کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہوتی۔ اسی لمحے اس کا فون دوبارہ بجا۔ یہ میرا کی کال تھی۔ شہری، کیا تمہیں آج بھی اوور ٹائم کام کرنا ہے؟ کیا ہم نے ساتھ مل کر شادی کی فوٹو شوٹ پیکج لینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ آج میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد مجھے ولا جانا ہے، اس لیے میں گھر نہیں آؤں گا، شہزام نے وضاحت کی۔ میرا نے لب کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میرے بھائی نے صبرین کا گھر تباہ کروایا؟ شہری، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی خبردار کیا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ میری نہیں سنتا۔ مجھے افسوس ہے، تمہاری عزت نفس متاثر ہوئی کیونکہ میرا بھائی ایسا ہے۔ میرا جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن میری تجویز ہے کہ تم اس سے دور رہو، وہ اب سدھرنے والا نہیں ہے۔ شہزام نے اسے بیچ میں روک دیا۔ ٹھیک ہے، میرا نے شرمندگی سے جواب دیا، مجھے آج ولا میں ایک ضروری کام ہے۔ شہزام نے کال ختم کرنے کے بعد ہادی کو بچوں کے لیے تحفہ تیار کرنے کو کہا۔ جب ہادی نے سنا کہ ریحام کی 3 سال کی بیٹی ہے تو وہ سکتے میں آ گیا۔ کیوں سکتے میں آ گئے؟ جاؤ جلدی کرو، شہزام نے اسے ڈانٹا۔ ہادی جب باہر گیا تو شہزام سے چھپ کر اس نے فوراً صبرین کا نمبر ڈائل کیا۔ مس صبرین، کیا ریحام سر کی بیٹی؟ شاید تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، وہ مفین ہے۔ صبرین نے ہادی کو بے بسی سے ساری بات بتا دی۔ ہادی شاکڈ ہو گیا۔